السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ غیبی دسترخوان۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم بہت کچھ جانیں گے کہ کیسے 300 آدمی سور بن گئے تھے۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ میرا نام ہے حافظہ فاطمہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چراغ راہ۔ ٹھیک ہے، اس روشنی کے سفر میں آپ سب نے بھی میرا ساتھ دینا ہے۔ تو شروع کر لیتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب نے فرمایا، بے شک تمہارے نام بما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ اللہ کے نبی ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ تم لوگ درود پاک پڑھو۔ تو کہانی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں حواریوں نے عرض کی کہ کیا آپ کا رب عز و جل آپ کی دعا سے کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے؟ اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے سوالات نہ کرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواباً عرض کی، حضور والا، ہمارا یہ معروضہ آپ کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے 4 مقصد ہیں۔ ایک یہ کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں، برکت حاصل کریں، اس سے ہمارے دل منور ہو جائیں، ہم کو قرب خدا اور زیادہ حاصل ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول دعا ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بات مانتا ہے، اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم کو کامل الایمان ہونے پر اطمینان ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ ہم آپ کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو جائے۔ چوتھے یہ کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لیے ہم عینی گواہ بن جائیں، نیز تا قیامت لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے، ہم آپ کے زندہ جاوید گواہ بن جائیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی و عبداللہ ابن عباس و جمہور مفسرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ دسترخوان محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگتے بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں، تب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ ہمارے پاس سورۃ المائدہ ہے، پارہ 8 اور آیت نمبر 114۔ ترجمہ کنز ایمان شریف سے، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی، اور تیرے طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر رازق ہے، روزی دینے والا ہے۔ چنانچہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا، یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ دسترخوان وہاں بادلوں کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی، مولا مجھے شاکرین سے بنا، الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ
علی نبینا علیہ السلام اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا؟ یہ خوان سرخ رنگ کے غلاف سے ڈھکا ہوا تھا۔ تمام نے عرض کی حضور آپ ہی کھولیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے، دیر تک دعائیں مانگی، پھر دسترخوان سے غلاف ہٹایا۔ اس میں یہ چیزیں تھیں: 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں۔ ان مچھلیوں پر سینے نہ تھے، اندر کانٹا نہ تھا، ان سے روغن ٹپک رہا تھا۔ ان کے سینوں کے آگے سرکہ، دم کی طرف نمک، آس پاس سبزیاں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر بھنا ہوا گوشت۔ شمعون حواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ، یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ فرمایا یہ نہ تو زمین کا ہے نہ جنت کا، یہ محض قدرتی ہے۔ اولاً بیماروں، فقراء، فاقہ مست، برس و جذام والے اور اپاہج بلائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے اور منکرین کے لیے بلا ہے۔ پھر دوسرے لوگوں سے بھی یہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھایا، پھر وہ خوان اٹھا، لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے، فقراء و غنی یعنی غریب مالدار ہو گئے۔ پھر یہ خوان 40 دن تک مسلسل ایک دن یا ایک بھی دن کے بعد آتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں گے، کوئی غنی نہ کھائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو اغنیاء یعنی مالدار لوگ ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے۔ یہ منکرین یعنی انکار کرنے والے 300 آدمی تھے۔ یہ لوگ شب کو اپنے بال بچوں میں بخیریت سوئے، مگر صبح کو اٹھے تو سور تھے، راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے، گندگی پخانہ کھاتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت سیدنا عیسیٰ کے پاس بھاگے آئے، بہت روئے۔ یہ سور بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور روتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام انہیں نام پر پکارتے، یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر بول نہ سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت و خواری سے جیے، چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، سب مرد تھے۔ جتنی قومیں دنیا میں مسخ کی گئیں وہ ہلاک کر دی گئیں، نہ ان کی نسل چلی۔ یہ قانون قدرت ہے کہ ان کی نسل بھی نہ چلی۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ آسمان سے روٹی اور گوشت کا خوان نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ نہ خیانت کریں، نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں۔ بس انہوں نے خیانت کی اور دوسرے دن کے لیے جمع کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو تاکید کی گئی تھی کہ اس خوان میں سے کل کے لیے بچا کر چھپا کر نہ رکھیں، پر بعض لوگوں نے کل کے لیے بچایا تو وہ سور بنا دیے گئے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ والی حکایت بہت اچھی لگی ہوگی۔ یہ میرے پاس ایک بک ہے فضامن سنت، میں نے آپ لوگوں کو یہ حکایت اسی میں سے سنائی ہے۔ 99 حکایات کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر سے پیج نمبر 182 سے میں نے آپ کو یہ کہانی سنائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سب کے لیے کچھ نئی حکایت لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔